حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم نبی تھے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت، سچائی، حلال رزق اور گناہوں سے بچنے کی طرف ہمیشہ بلاتے تھے۔ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب نبی تھے جنہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ملی، جس پر تمام لوگوں نے حیرانی ظاہر کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے بہت پرہیزگار، عبادت گزار اور نرم مزاج تھے، جبکہ ان کی گفتگو ہمیشہ حق، انصاف اور اللہ کے احکام کے مطابق ہوتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کم عمری میں علم، حکمت اور نبوت عطا کی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی باتیں توجہ سے سنتے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے حکمران اکثر دنیا پرستی، ظلم اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو چکے تھے، جبکہ عام لوگ بھی ان کے اثرات قبول کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو توبہ، انصاف اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کرتے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت تمام علاقوں میں پھیل گئی۔ بنی اسرائیل کا حکمران ایک بادشاہ تھا جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا اور شرعی حدود کی پرواہ کیے بغیر فیصلے کرتا رہتا۔ بادشاہ کی ایک قریبی عورت اس پر گہرا اثر رکھتی تھی جو سلطنت کے کئی معاملات میں مداخلت کرتی اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرواتی۔ روایات کے مطابق بادشاہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ رشتہ اللہ کے احکام کے مطابق درست نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ یہ نکاح جائز نہیں، اور اللہ کے نبی ہونے کے ناطے انہوں نے حق بات چھپانے سے انکار کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کی یہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی، جہاں کئی لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کی اور بادشاہ کو ان کے خلاف بھڑکایا۔ بادشاہ دل سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عزت کرتا تھا، مگر دربار کے لوگ اور قریبی عورت اسے لگاتار نبی کے خلاف اکساتے رہتے۔ اس عورت کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں پسند نہیں آتی تھیں، کیونکہ ان کے اعلان کی وجہ سے اس کی منصوبہ بندی اور خواہش رک رہی تھی۔ دربار کے چند افراد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ناراض تھے، کیونکہ وہ ظلم، حرام اور ناجائز فیصلوں کے خلاف کھلے عام گفتگو کرتے رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کسی حکمران کا خوف کیے بغیر اللہ کا پیغام پہنچانا جاری رکھا، جس پر مخالف افراد مزید غصے میں آتے گئے۔ بادشاہ کبھی کبھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نصیحت سنتا، لیکن دربار کا دباؤ اور نفسانی خواہشات اس کو حق فیصلہ کرنے سے روکتی رہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک محفل کے دوران اس عورت کی بیٹی نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا، جس پر اس نے بڑے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ محفل کے بعد اس لڑکی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا اور اس عورت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر طلب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے جب یہ درخواست سنی تو وہ پریشان ہوا، کیونکہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور سچا انسان سمجھتا تھا۔ دربار میں موجود لوگ بادشاہ کو اس کے وعدے کی یاد دلاتے رہے، جبکہ اس عورت نے بھی لگاتار یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر زور دیا۔ بادشاہ اپنے وعدے، دربار کے دباؤ اور نفسانی کمزوری کی وجہ سے الجھن میں رہا، مگر آخرکار اس نے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے، حالانکہ وہ اس وقت بھی اللہ کی عبادت اور تبلیغ میں مصروف تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے گرفتاری کے وقت کوئی مزاحمت نہیں کی اور پرسکون انداز میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے تمام صورتحال دیکھی۔ روایات کے مطابق انہیں قید میں رکھا گیا، جہاں انہوں نے عبادت اور دعا میں وقت گزارا، جبکہ دربار قتل کی تیاری کرتا رہا۔ دربار کے چند لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بے گناہی سے واقف تھے اور حکمران کے خوف اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے خاموش رہے۔ اس عورت نے بار بار بادشاہ کو یقین دلایا کہ یحییٰ علیہ السلام اس کی منصوبہ بندی اور شاہی اثرات کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ بادشاہ نے آخرکار جلاد کو حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، جس پر دربار میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز حکم کے تحت شہید کر دیا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کا مبارک سر الگ کیا گیا۔ قتل کے بعد بھی دربار کے کئی لوگ سخت پریشان اور خوفزدہ نظر آئے، کیونکہ ایک اللہ کے نبی کا خون بہا دیا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر بنی اسرائیل میں تیزی سے پھیلی، جس پر کئی لوگوں نے افسوس اور حیرانی ظاہر کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی سادگی، عبادت اور حق گوئی سے بھری ہوئی تھی، جبکہ ان کی شہادت بھی حق بیان کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتوں کو سچ سمجھتے تھے، مگر حکمران کے خوف کی وجہ سے کھل کر ساتھ نہیں دیتے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بھی غمگین رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے فرزند اور اللہ کے نبی کو کھو دیا۔ اسلامی روایات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت پاکیزہ اور اللہ سے ڈرنے والا نبی بیان کیا گیا، جو حرام کاموں کے سخت خلاف تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کبھی کسی حکمران کی چاپلوسی نہیں کی اور نہ ہی اللہ کے احکام چھپانے کے لیے دنیاوی فائدہ قبول کیا۔ ان کی شہادت کا بنیادی سبب وہ اعلان تھا جس میں انہوں نے بادشاہ کے ناجائز نکاح کو اللہ کے حکم کے خلاف قرار دیا تھا۔ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ قتل کے بعد بھی لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عبادت، سادگی اور سچائی کا تذکرہ عرصے تک کرتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم حادثہ سمجھا جاتا ہے، جہاں حق بیان کرنے پر سخت مخالفت سامنے آئی۔ ان کی زندگی اور شہادت کا ذکر قرآن اور اسلامی روایات میں مختلف انداز سے ملتا ہے، جہاں ان کی پاکیزگی اور عبادت کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کے صادق نبی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جنہیں حق بیان کرنے کی وجہ سے ظالم حکمرانوں نے شہید کر دیا۔